لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ناظرین کرام، اللہ مالک نے ہم پہ بہت بڑا احسان اور فضل فرمایا کہ ہمیں اسلام کی توفیق بخشی. اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بڑے ہی انوکھے انداز میں ہمیں یہ بات بتلائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی کریم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سفید کپڑوں والا کالے بالوں والا بڑا خوبصورت نوجوان ہمارے پاس داخل ہوا. ہم اسے دیکھ رہے تھے کہ ہم اسے پہچانتے جانتے نہیں، نہ وہ مدینہ کا رہنے والا نہ اس کے ارد گرد، لیکن اس پہ سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے. وہ سیدھا ہمارے درمیان سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا اور آ کے آپ کی رانوں پہ ہاتھ رکھ دیا جیسے کوئی پرانا جان پہچان والا شخص ہو. تو آ کے کہنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے اسلام کیا ہے. آپ نے 5 چیزیں بتائی. سب سے پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد اسلام میں آنے کے بعد پہلا کام اقام الصلاۃ، دوسرا وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بیت اللہ کا حج کرنا اگر راستے کی استطاعت ہے. آج کی مجلس میں اسلام کے یہ 5ویں رکن حج کے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے دوسروں کے برعکس. دیکھیں، نماز ہے اس میں صرف جسمانی طاقت اور قوت لگتی ہے. روزہ ہے اس میں جسم کو ہی بھوک کاٹنی ہوتی ہے. مال ہے تو وہ مال میں سے خرچ کرنا، وہاں جسمانی قوت نہیں لگتی. لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جس میں مال بھی لگتا ہے، جسمانی قوت بھی لگتی ہے، گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ایک لمبا تکلیف دہ سفر اختیار کر کے وہاں پہنچنا اور واپس آنا ہوتا ہے. اور جتنا یہ مشقت طلب سفر ہے اتنا ہی اس کا اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا 3 کاموں سے اجتناب کر کے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جس نے نہ تو جو جائز امر تھے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ رومانس کرنا، ایسا نہیں کیا، اور ولا فسوق، گناہ نہیں کیا، ولا جدال، جھگڑا نہیں کیا. جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے.
یعنی وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اب جو اتنا خوبصورت، اتنا مقدس سفر ہے جس میں اتنی محنت کر کے ہم نے جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم طریقہ صرف وہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال ایک ہی حج کیا، اور اس حج کے اندر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا ممکن ہے آج کے بعد میں اس مقام پہ تمہارے ساتھ جمع ہو سکوں۔ تو اس وقت جو آپ نے فرمایا، جو لوگوں کو تعلیم فرمائی، تلقین کی، ان میں سب سے بہترین بات حضرت جابر بن عبداللہ نے قلم بند کی، جو صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج میں ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک جو کچھ سفر میں ہوا وہ سارا انہوں نے بیان کیا۔ اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج حج کے طریقے کے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہے، چونکہ آئندہ دنوں میں حج کا موسم شروع ہو چکا، حجاج اللہ کے گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور میری گزارشات اگر ان تک پہنچے تو وہ اس طریقے کو اپنائیں، اس لیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں جہاں عام زندگی کے معاملات میں جھوٹ پھیلا ہوا ہے، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جھوٹ اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ میں دو باتیں ذہن میں رکھ کے آپ سے جو ساری گفتگو کروں گا۔ ایک وہ بات جو اللہ پہ کہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، تو اس میں یہ بات مد نظر رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی میں اس ذلت سے بچ کے بات انشاءاللہ کروں گا۔ دوسری بات، اسلام کے اندر رسول اللہ کا حکم ہے جس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، اور رسول اللہ کی بات کرتے ہوئے میں یہ ذہن میں رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ شخص سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، حج تین طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک حج حج مفرد ہے، ایک حج حج قران ہے، ایک حج حج تمتع ہے۔ حج مفرد یہ ہے کہ اس میں عمرہ ساتھ نہیں ہوتا، یہ زیادہ تر اہل مکہ اور اس کے ارد گرد لوگ کرتے ہیں۔ یہ 8 یا 9 ذی الحج کو سیدھا بھی منا یا عرفات میں پہنچ جائیں تو اس حج کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے، پھر آگے سارے اعمال۔ اور دوسرے دو حج جو ہیں حج قران، حج قران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا تھا حج قران کی نیت سے، لیکن جب آپ آگے آئے اللہ کی طرف سے ایک بات معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں قربانی ساتھ لے کے نہ آتا۔ جن لوگوں نے قربانی ساتھ لے کے نہیں آئے وہ اپنے احرام کو حج تمتع میں بدل دیں۔ اور نبی کریم اور حضرت ابو طلحہ کے علاوہ جتنے بھی صحابی تھے سب نے حج تمتع میں اپنا احرام بدل دیا۔ اور یہ حج کے طریقوں میں سے آسان بھی ہے، لیکن علماء امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حج کے تینوں طریقوں میں سب سے افضل اور بہتر طریقہ حج تمتع ہے، کیونکہ آپ نے حکماً سارے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ سب لوگ اپنے احرام کو تمتع میں بدل دیں۔ اس لیے آج ہم لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہم کون سا حج کر رہے ہیں۔ جو حج کر رہے ہیں اس حج کا نام ہے تمتع۔ اس حج کے دو سٹیپ ہیں، پہلا ہے عمرہ اور دوسرا ہے حج۔ عمرے کے لیے ہم نے الگ احرام باندھنا ہے، عمرہ کر کے احرام کو کھول دینا ہے، پھر حلال ہو جانا، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا۔ یہ حج تمتع کے 2 سٹیپ ہیں۔ اب ترتیب کے ساتھ گھر سے نکلنے سے حج کرنے تک ساری باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو آپ نے فرمایا اس کے گھر کے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی کام کے لیے نکلے، وہ جب نکلتا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں امن والا سفید جھنڈا ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے بھائی تیرے لیے اب خیر ہے، تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اب میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات نہیں پڑھتا تو وہ افسوس کے ساتھ اپنے جھنڈے کو لپیٹتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے کہ تو نے نہ اپنے رب کا نام لیا گھر سے نکلتے ہوئے، نہ اس پہ بھروسہ کیا، اب تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے، اب جیسے بھی ہے تو اپنا کر۔ تو اس لیے جب آپ اس مقدس سفر کے لیے نکلیں تو سب سے پہلے گھر سے نکلتے وقت یہ کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد جب سواری پہ سوار ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب یہ سواری آپ کو ایئرپورٹ پہ لے جائے تو دو طریقے، دو چیزیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ حج یا عمرے کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے احرام باندھنا۔ احرام کہاں باندھنا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کے دنیا کے اطراف میں 5 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، جس طرف سے جو آئے وہ اس مقام پہ آ کے احرام باندھ کے آگے بڑھے گا تو پھر اس کے عمرے کا معاملہ یا حج کا معاملہ شروع ہوگا۔ اگر یہاں سے آگے بڑھ گیا تو اس نے پہلی ہی غلطی کر دی۔ تو ہم پاکستان کے لوگ جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم دو اطراف سے جاتے ہیں، یا تو سیدھے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر مکہ مکرمہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، دوسرا ہے کہ ہم سیدھا جدہ جاتے ہیں، جدہ سے پہلے عمرہ یا حج کرتے ہیں پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ دو مقام ہیں جو ہمارے رستے میں میقات آئیں گے۔ اگر مدینہ سے مکہ جائیں گے تو اس وقت ہمارا میقات ہوگا ذوالحلیفہ۔ اگر یہاں سے سیدھا جائیں گے تو جدے سے 25 منٹ پہلے، ہماری فلائٹ اترنے سے 25 منٹ پہلے وہ مقام آئے گا جو میقات ہے، جس کا نام یلملم ہے۔ یہ ایک پہاڑی ہے جو جدے سے پہلے سمندر کے کنارے پہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف آنے والے لوگوں کے لیے یمن اور اس کے پیچھے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو کہا کہ احرام یہاں باندھنا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ چونکہ ہم جہاز پہ جاتے ہیں، ہمارا سفر جہاز پہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہاں احرام باندھنا ہے؟ جہاز میں تو نہیں باندھ سکتے، تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم احرام اپنے جس اسٹیشن سے گزر رہے ہیں ہم اس اسٹیشن سے احرام باندھ کے چلیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ احرام کی شرائط بھی شروع نہیں ہے اور نہ احرام کی نیت یہاں پہ آپ نے کرنی ہے۔ لیکن احرام کیا ہے؟ مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے کیا ہے؟ مرد کے لیے 2 سفید چادریں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کی صورت باندھی اور کندھے پہ رکھ کے ایک چادر لے لی۔ عورتوں کے لیے ان کا لباس اپنا ہی احرام ہے، لیکن اس کے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے عبایا پہننا اور اس اوپر سکارف باندھنا یہ لازمی ہے، یہ احرام کی حالت میں ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ مردوں کے قریب یا سامنے جائیں تو اپنے اوڑھنی کو سامنے کریں، مردوں کے سامنے چہرے کو ننگا رکھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ احرام کی چادریں تبدیل کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ انسان غسل کرے۔ غسل جو ہے یہ خواتین جو مینسز میں ہیں یا نفاس میں ہیں ان کے لیے لازم ہے، دوسروں کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ غسل کریں، اپنے جسم کے سارے اعضاء کو صاف کریں، اور اس کے بعد یہ بے شک آپ اپنے گھر سے نہا دھو کے اچھے طریقے سے چلے جائیں اور ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھ کے آپ جہاز پہ سوار ہو جائیں۔ جو لوگ مدینہ منورہ جائیں گے وہ وہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذوالحلیفہ کے مقام پہ ان کا معلم اپنی گاڑی کو روکے گا، وہاں ٹھہر کے بے شک اپنے ہوٹل سے نہا کے جائیں یا وہاں جا کے غسل کر لیں اور غسل کر کے احرام کو باندھیں اور تلبیہ پکارتے ہوئے آگے چلیں۔
تو یہ یاد رکھیں جب انسان میقات پہ پہنچتا ہے تو حج تمتع کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں پہ یہ کلمات کہیں، کیونکہ نیت دل کا ارادہ ہے، لیکن یہاں پہ نیت دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی ضروری ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے جب عمرے کے لیے احرام باندھا، یہ پہلا احرام حج تمتع کا آپ کا صرف عمرے کا ہوگا، اور وہاں پہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک اللہم عمرتن، دونوں طریقوں سے یہ لفظ جائز ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے، پھر اس کے بعد تلبیہ پکارے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ یہاں تک پکارتا رہے۔ آگے جہاں بھی جانا ہے مختلف مراحل سے گزرنا ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں یہاں، کہ جب یہ ہوٹل میں پہنچ جائے، اپنے ہوٹل میں کمرے کے اندر اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، آرام کرنے کے بعد پھر یہ اپنا آگے حرم کی طرف جائے۔ حرم میں جب پہنچے، بیت اللہ کے اندر پہنچے، بیت اللہ پہ نظر پڑے تو یہاں اس کا تلبیہ ختم ہے۔ اس سے پہلے اس کے 10 گھنٹے گزرتے ہیں، 20 گزرتے ہیں، کئی دن لگتے ہیں، جیسے بھی ہے، جو میقات سے لے کر بیت اللہ کے پاس پہنچنے تک تلبیہ پڑھتے رہنا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے، خواتین اپنے منہ کے اندر کہ ان کی آواز دوسرے مردوں تک نہ پہنچے، یہ ضروری ہے، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند آواز سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص تلبیہ پکارتا ہے، اس کے دائیں جہاں تک دنیا ہے اور اس کے بائیں جہاں تک دنیا ہے، وہ اس کے وہاں جو بھی درخت ہے، اس کے پتے ٹہنیاں ہیں، اور وہاں جو پتھر کنکر اور زمین کے ذرے ہیں، مٹی کے یا ریت کے، سب اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں یہاں تک کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت کے ساتھ وہاں تک پہنچائے۔ جب وہاں پہنچنا ہے تو یاد رکھیں پھر یہ اس طواف کو، جو پہلا طواف آپ نے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ اس میں مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی چادر اتار کے اپنا دایاں کندھا جو ہے ننگا کر لے۔ دایاں کندھا ننگا کرنے کے بعد بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، اس میں ایک کونا ہے جس کے اوپر حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود جو ہے، اس کے سامنے جا کے آپ نے اس طرح دایاں ہاتھ اٹھانا ہے اور کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجر اسود جو ہے یہ ایک پتھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے آیا تھا، جب یہ دنیا میں آیا تو سفید تھا، تو ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اسے چومتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے 2 ہونٹ اور زبان دے گا اور یہ اس کی سفارش کرے گا۔ تو اس کو چومنا کیسے ہیں؟ 4 طریقے ہیں اس کو چومنے کے۔ ایک یہ کہ ہونٹوں کے ساتھ بوسہ دے، دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ لگائے اور ہاتھ سے بوسہ دے، تیسرا یہ ہے کہ لاٹھی یا چھڑی کوئی بھی چیز ہے وہ اس کے ساتھ لگائے اور اس کو بوسہ دے، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر رش ہے تو دور سے اشارہ کرے، اور اشارہ کر کے بوسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کے آگے چل پڑنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ چاہے آپ ہونٹوں سے بوسہ دیتے ہیں، چاہے ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، چاہے چھڑی لگا کے چھڑی کو بوسہ دیتے ہیں، یا آپ دور سے اشارہ کرتے ہیں، ثواب سب کا برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عمر تم ایک طاقتور آدمی ہو، جب حجر اسود کے پاس آؤ تو اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو ایذا دے کے بوسہ نہ لینا، بلکہ اگر رش نہ ہو تو لے لینا، وگرنہ آگے گزر جانا۔ اسی طرح استلام کرتے ہوئے، دور سے اشارہ کرتے ہوئے یہاں پہ بوسہ لینا سنت ہے، اور لوگوں کو دھکم پیل کرنی، دھکے دینے اور اذیت پہنچانی یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہاں سے چلتے ہوئے آپ یہ کلمات پڑھتے ہوئے اپنے طواف کو شروع کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض میں یہ بھی آتا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ چلتے چلتے جب آپ 4تھے کونے پہ آئیں گے جس کا نام رکن یمانی ہے، اگر اس کو ہاتھ لگے
تو پھر وہاں پہ پڑھنا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو اس دعا پہ آمین کہتے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا ہاتھ نہیں لگا تو پھر یہاں کچھ نہیں کرنا، ویسے ہی آگے چل پڑنا ہے۔ پھر یہاں سے لے کر حجر اسود تک پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ ایک آپ کا چکر مکمل ہو گیا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو طواف قدوم ہے اس میں پہلے 3 چکر رمل کے لگانے ہیں، جو ذرا اچھل کے اکڑ کے چلنا ہے، 3 چکر اس طرح اور 4 چکر باقی کے آپ نے آرام اور نارمل حالت میں لگانے ہیں، جس طرح نارمل انسان چلتا ہے۔ لیکن یہ رمل جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح یہ آپ کا 7 چکر میں طواف مکمل ہوا۔ اس میں 7 چکروں کے اندر آپ 8 استلام کریں گے، پہلا شروع پہ ہی کریں گے اور اس کے بعد ہر چکر کے بعد 7 چکر جب آپ کے مکمل ہوں گے اس وقت تک آپ 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔ پھر آپ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑو، وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کو پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ 2 رکعتیں جو آپ نے طواف کیا ہے یہ طواف کے نفل ہیں جو لازم ہیں، طواف کے بعد یہ 2 نفل پڑھے جائیں۔ یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ایک جگہ ہے ملتزم، جس کے ساتھ چمٹ کے دعا مانگنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور یہ قبولیت کی جگہ ہے اور قبولیت کا مقام ہے، یہاں جا کے دعا کریں۔ اگر وہاں ممکن نہیں تو جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پہ آپ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر زمزم کو پینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کے پیٹ بھر کے پانی کو پیتے، اور پانی پینے کے بعد پھر آپ اپنے سر پہ بھی بہاتے۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ پھر طواف قدوم کے اندر صرف 1 مرتبہ پھر استلام کے لیے حجر اسود کے سامنے آنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے استلام کر کے پھر مقام ابراہیم کے بالکل سامنے رستہ جاتا ہے صفا کی طرف۔ آپ اندر برآمدوں میں چلے جائیں گے تو دائیں طرف ایک رستہ اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا جو سلائیڈ بنی ہوئی ہے۔ جب اس کے آخر پہ پہنچیں گے تو بائیں جانب آپ کو صفا پہاڑی نظر آئے گی، آپ اس پہاڑی کے اوپر چلے جائیں اور وہاں پہ یہاں یہ بات یاد رکھیں جو پہلے آپ نے طواف کیا تھا اس طواف کے اندر وضو آپ کے لیے لازم ہے، لیکن جب آپ صفا مروہ پہ آئیں گے یہاں وضو لازم نہیں ہے۔ اگر وضو ہوگا تو اچھی بات ہے، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اسی حالت میں اپنا یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو صفا پہ آ کے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ یہ کہتے اللہ اکبر، اپنا رخ آپ قبلے کی جانب کرتے اور سامنے یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا، آپ اس طرف اپنا چہرہ کر کے اس پہ نظریں گاڑ کے یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ 3 مرتبہ یہ کہنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے اپنی زبان میں دعا مانگے، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں یا جو آپ کی حاجتیں ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر دائیں طرف جو رستہ جاتا ہے اس رستے پہ اتر جائیں اور یہ کہیں ابدأ بما بدا اللہ بی، جہاں سے اللہ نے شروع کروایا میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ پھر آپ چلتے ہوئے
کوئی بھی اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا ایک کلمات آتے ہیں حدیث میں رب اغفر ورحم انت العز الاکرم، یہ پڑھتے ہوئے چلتے جائیں. پھر درمیان میں سبز رنگ کی لائٹیں آئیں گی. مردوں کے لیے یہ ہے کہ اس لائٹ کے اندر جہاں تک لائٹ جاتی ہے وہاں تک بھاگنا ہے، اور بھاگ کے پھر نارمل چال چلنا ہے. شروع پہ بھی نارمل، جب یہ سبز لائٹیں آئیں تو بھاگنا ہے، عورتوں نے بھاگنا نہیں ہے، اور پھر جب آگے پہنچے تو آرام سے جاتے ہوئے مروہ پہ پہنچ جائیں. مروہ پہ پہنچیں گے تو پھر اپنا رخ قبلے کی جانب کرنا ہے. وہاں سے کعبۃ اللہ نظر تو نہیں آتا، لیکن نیچے صفوں کی لائنوں پہ پتہ چلے گا کہ کعبۃ اللہ کا اس طرف رخ ہے. آپ وہاں کھڑے ہو کے وہی کچھ کہنا ہے جو پہلے کہہ کے آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ سارا کچھ کرتے 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر دعا مانگے. جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر واپس پلٹیں. یہ صفا سے مروہ جو آپ آئے ہیں یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا. اب مروہ سے واپس جائیں گے تو درمیان میں پھر سبز لائٹیں آئیں گی، وہاں سے پھر بھاگنا ہے. تو پھر صفا پہ آئیں گے تو یہ 2 چکر ہو جائیں گے. اسی طرح پھر صفا سے مروہ جائیں گے، اسی طرح ہر طریقے سے کرنا ہے. یہ بظاہر 3.5 چکر یہاں سے جا کے واپس پلٹ کے آئیں تو 3.5 بنتے ہیں. یا صفا سے مروہ جائیں تو 1 بنتا ہے، مروہ سے واپس آئیں تو 1 بنتا ہے، 2 گئے. پھر یہاں سے صفا پہ جائیں گے تو 3 ہو جائیں گے. پھر صفا سے مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو 4 ہو جائیں گے. پھر صفا سے مروہ پہ 5، اور پھر وہاں سے واپس 6، اور پھر جب مروہ پہ واپس پہنچیں گے تو یہ آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہاں نفل پڑھتے ہیں، یہ سنت میں نہیں ہے، غلط کرتے ہیں لوگ، اپنے پاس سے کرتے ہیں. یہاں نفل پڑھنا رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد 2 چیزیں ہیں جو خواتین ہیں، وہ اپنے بال اپنی چٹیا پہ آخر پہ جا کے 1 پپور کے برابر کاٹ دیں، اور جو مرد ہیں یا تو وہ اپنے سارے سر کے بال کٹوائیں تھوڑے تھوڑے، یعنی یہ قصر ہوگی. ان کے لیے 1 مرتبہ رسول اللہ نے رحم کی دعا مانگی. اور جو لوگ ٹنڈ کرواتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ حلق کروانے والوں پر رحم کرے، اللہ حلق کروانے والوں پر رحم کرے. یعنی رسول اللہ کی 3 دفعہ دعا کا وہ مستحق بنتا ہے. ٹنڈ کروائیں. یہ اس کے بعد آپ حج تمتع کا پہلا سٹیپ آپ نے مکمل کر لیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ غسل کر کے نہا کے آپ اپنے لباس کو تبدیل کر لیں. جو احرام کی شرائط آپ پہ لاگو ہوئی تھی وہ الحمدللہ ساری ختم ہو گئی. یہ آپ کا پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. اس کے بعد جتنے دن آپ نے مکہ میں رہنا ہے اپنے لباس میں، بیت اللہ میں جا کے نمازیں پڑھیں، طواف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ سارے اعمال بہترین ہیں. لیکن بیت اللہ میں سب سے بہترین عمل طواف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قدم کے برابر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور اس کی نیکیاں اللہ بناتے ہیں. اور جس نے 1 مرتبہ 7 چکر لگا کے 2 نفل پڑھے وہ ایسے ہے جیسے آل اسماعیل میں سے اس نے غلام کو آزاد کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے اگر کوئی غلام بن جائے تو یہ غلاموں میں سب سے بہترین غلام ہے، اور اسے آزاد کرنا سب سے بہترین عمل ہے. تو آپ نے فرمایا جو شخص طواف کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے آل اسماعیل سے ایک غلام کو آزاد کر رہا ہے. اس لیے دن میں کئی مرتبہ بھی طواف ہو سکتا ہے جیسے آپ چاہیں. لیکن یہ یاد رکھیں 8 ذی الحج تک آپ پہ احرام کی کوئی شرائط نہیں ہے. آپ ہر قسم کے معاملے میں آزاد ہیں. جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد اب دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے حج کا. حج کے لیے اب احرام باندھنا ہے. کس وقت باندھنا ہے؟ 8 ذی الحج کی فجر کی نماز مکے میں ادا کرنی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سے معلمین اپنے حجاج کو 7 کی رات کو مینا میں لے جاتے ہیں. اگر تو آپ کے لیے ممکن ہے آپ ہر صورت 8 ذی الحج کی صبح کو جائیں. لیکن اگر آپ کے لیے ممکن نہیں، آپ کے ساتھ خواتین ہیں یا رستے کا علم نہیں، یا
تو پھر آپ اگر رات کو چلے بھی جاتے ہیں تو رات کو احرام نہیں باندھنا. اگر باندھنا نہیں ہے تو اس وقت نیت نہیں کرنی. اگر آپ چادریں باندھ کے مینا میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے احرام کا وقت فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، نہ کہ رات کو ہی کر لینی ہے. جو لوگ 8 ذی الحج کو نکلیں گے وہ فجر کی نماز مکہ میں پڑھیں، کسی بھی مسجد میں یا بیت اللہ میں. اس کے بعد آپ احرام باندھیں 8 ذی الحج کو، اور اس وقت آپ نے احرام باندھنے کے بعد یہ پکارنا ہے اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. پھر تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے. یہ تلبیہ پکارتے رہنا ہے، 8 کو بھی 9 کو بھی 10 کو. جب جمرات پہ جانا ہے تو پھر آپ کا تلبیہ ختم ہوگا. تو یہ ہر دن ہر وقت آپ نے تلبیہ کو پڑھتے رہنا ہے جب بھی یاد آئے. 8 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے مکہ سے احرام باندھا اور آپ مینا میں چلے گئے. مینا میں جا کے آپ اپنے خیمے میں آرام کرنے لگے. جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعتیں قصر پڑھی، اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے، چاہے وہ اہل مکہ میں سے تھے یا باہر سے آئے تھے، سب کو حکم دیا گیا کہ عرفات کے مینا کے اندر ظہر کی نماز اس کے وقت پہ 2 رکعتیں پڑھی، قصر نماز پڑھی. پھر جب عصر کا وقت آیا تو عصر کے وقت 2 رکعتیں قصر پڑھی. جب مغرب کا وقت آیا تو 3 رکعتیں پڑھی. جب عشاء کا وقت آیا تو 2 رکعت آپ نے فرض پڑھے اور ساتھ 1 یا 3 وتر پڑھے. پھر اس کے بعد فجر پڑھی. اس کے اندر مینا کے اندر ہی 5 نمازیں حج کے پہلے دن مینا میں پڑھنی ہیں، جو ہر صورت وہاں پہ ادا کرنی ہے. تو 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ان میں سے 3 نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء جو قصر پڑھنی ہے. فجر اور مغرب جو ہے یہ اس کی پوری رکعتیں سنتوں کے علاوہ پڑھنی ہے. فجر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں پڑھی تھی، یہ انسان کو پڑھنی چاہیے. تو اس لیے 9 ذی الحج کو یہ حج کا یوم العرفہ کا دن ہے. پھر اس دن فجر کی نماز کے بعد آپ یہاں سے کوچ کریں گے. ایک آگے میدان ہے جس کا نام عرفات ہے. عرفات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وادی ارنا میں ٹھہرے. یہ عرفات سے تھوڑا سا پہلے ہے، جہاں آج مسجد نمرہ کا محراب بنا ہوا ہے. جب سورج نصف النہار سے ڈھلا، یعنی ظہر کا وقت ہوا، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا. آپ پھر اپنی اونٹنی پہ بیٹھے اور آپ نے وہ مارکۃ الارا خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. جب یہ خطبہ ختم ہوا، لوگوں نے یہ سنا. آپ نے اس کے بعد پھر ظہر کی نماز، ظہر کے لیے اذان کہی گئی. اذان کہنے کے بعد اول وقت میں اقامت کی ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی گئی، اور اسی وقت عصر کی اذان نہیں کہی گئی، عصر کے لیے اقامت کہی گئی، اور اقامت کے بعد عصر بھی 2 رکعتیں پڑھی گئی ظہر کے وقت ہی. اور حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب عرفات میں کوئی بھی آئے تو یہاں نمازیں جو پڑھنی ہے ظہر اور عصر پڑھنی ہے، جمعاً و قصراً، جمع بھی کرنی ہے اور قصر بھی کرنی ہے. اور جمع کس وقت کرنی ہے؟ ظہر کے وقت. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے بہت سے لوگ اپنے علماء کے کہنے پہ ظہر کو ظہر کے وقت پورا اور عصر کو عصر کے وقت پورا پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلی نافرمانی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں، چاہے آپ نمرہ میں مسجد میں جا کے پڑھیں یا اپنے خیمے میں پڑھیں، 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور 2 رکعتیں قصر ہی پڑھنی ہیں اور ظہر کے وقت پڑھنی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ، وہاں ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، جبل رحمت کے پاس جا کے آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا میں یہاں کھڑا ہوں اور سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے، جو جہاں ہے وہاں پہ وقوف کرے. وقوف کے متعلق یاد رکھیں کہ بعض علماء وقوف
کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، بعض کے ٹھہرنے کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی ٹھہرا ہے ٹھہرا رہے، وہ چاہے بیٹھا ہے لیٹا ہے جیسے بھی ہے وہ ویسے رہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ وقوف یہ اتنا ضروری ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی شخص وقوف عرفات نہ کر سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اسے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر عرفات میں چند لمحے بھی آ گیا اور اس نے وقوف کر لیا، اس کا حج انشاءاللہ درست ہوگا۔ مغرب کی اذان تک یہاں پہ ٹھہرنا ہے اور پھر دعائیں سارا دن مانگنی ہے کہ اللہ سے جو بھی انسان کے من میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور مجھ سے پہلے 40 انبیاء نے بیت اللہ کا حج کیا، اور بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے انہوں نے عرفات کے اندر جو دعا مانگی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات کثرت سے پڑھے جائیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی حاجتیں ہیں انسان اللہ سے اس وقت معافی مانگے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پورا سال نہیں کرتے۔ اس لیے یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کی جائے اور اللہ سے اپنے لیے جہنم سے آزادی طلب کی جائے، کیونکہ یہ معافی کا دن ہے اور اللہ اس دن جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ ان مقدر والوں لوگوں میں ہمارا نام بھی لکھ لے۔ جب مغرب کی اذان کا سورج غروب ہوتا ہے، پھر یہاں اذان کا حکم نہیں ہے۔ یہاں بے شک آپ 1-2 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائیں تو نہ اذان دے سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک غور فرمائیں، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن یہاں پہ حکم یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنی مغرب کی۔ یہ مغرب کی نماز مزدلفے میں جا کے ایک دوسرا میدان ہے، وہاں پڑھنی ہے۔ تو اصل معاملہ شریعت اور اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے، نہ کہ اپنی مرضی کرنا۔ اگر اپنی مرضی کرنی ہوتی تو یہاں عقل یہ کہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھیں، لیکن یہاں حکم ہے کہ نہیں پڑھنی۔ لیٹ ہوتی ہے تو ہونے دو، عشاء کے وقت آدھی رات جب بھی پہنچو گے تب پڑھ لینا۔ یہاں نہیں پڑھ سکتے، رستے میں نہیں پڑھ سکتے، جب مزدلفے میں پہنچو گے تو تب نماز پڑھنی ہے۔ تو اب یہاں سے لوگ جب مغرب سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں واپس مزدلفے۔ یہ مزدلفہ منا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے۔ یاد رکھیں، منا میں بھی خیمے ہیں، عرفات میں بھی، مزدلفے میں خیمے نہیں ہیں، وہاں سفید زمین کے اوپر لیٹنا ہوتا ہے، رات یہاں بسر کرنی ہے۔ اور وہاں جا کے حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت پہنچے اور آپ نے عشاء کے وقت پہلے 3 رکعت مغرب کی پڑھی اور پھر 2 رکعت عشاء کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اور اس رات حکم ہے کہ آپ نے آرام سے سو جانا ہے، کیونکہ آنے والا دن جو 10 ذی الحج کا ہے وہ حج کے دنوں میں سب سے زیادہ مشکل دن ہے، اس کے لیے انسان اپنے جسمانی اور ذہنی طور پہ تیار رہے۔ یہاں پہ آرام کرنا ہے۔ ممکن ہے کسی بھائی یا بہن کے ذہن میں آئے کہ ہم نے زمین پہ ساری زندگی نہیں لیٹے، کیسے ہوگا، ہم کیسے نیند آئے گی؟ یاد رکھیں کہ جو شخص حج کر چکے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے، اپنے گھر کے مخملی بستروں پہ شاید اتنی بہتر نیند نہ آئی ہو جتنی اللہ یہاں پہ کسی انسان کے نصیب میں کرتے ہیں۔ تو یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے، اکٹھی نمازیں پڑھ کے سو جانا ہے، پھر 10 ذی الحج کو فجر کی نماز یہیں پہ ادا کرنی ہے۔ صرف وہ خواتین و مرد جو بیمار ہیں، لاغر ہیں، یا کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں رات کو نکل سکتے ہیں، مغرب عشاء یہاں پڑھیں، فجر آگے جا کے منا میں جا کے پڑھ لیں، جس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے ساتھ کچھ خواتین نے اجازت مانگی تھی، آپ نے اجازت دے دی۔ لیکن جو تندرست ہیں انہیں ہر صورت یہاں پہ رات رہنا ہے۔ فجر کی نماز صبح منہ اندھیرے پڑھنی ہے، اول وقت میں، انتہائی اول وقت میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے آپ نے منا کی طرف نکل جانا ہے۔ اب اس دن 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، یہاں ایک بات ذہن سے نکل گئی، یہاں سے آپ نے 70 کنکریاں اکٹھی کر لینی ہیں۔ ویسے تو آپ کہیں سے بھی اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ عمومی طور پہ کنکریاں مل جاتی ہیں اس لیے آسانی ہوتی ہے کہ یہاں سے کنکریاں اکٹھی کر لی جائیں، لیکن فرض نہیں ہے۔
جو لوگ یہاں اکٹھی نہیں کرتے پھر وہ لوگوں کی اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ چوری ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک آدمی نے محنت کر کے اپنے لیے رکھی ہے، دوسرا بندہ اس کی اٹھا کے اسے اذیت میں مبتلا کر دے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی کنکریاں اکٹھی کر کے ایک تھیلی میں ڈال لے، کسی بوتل میں ڈال لے، کسی بھی جگہ محفوظ کر لے۔ 70 کم از کم کنکریاں اس کے پاس ہونی چاہیے، زائد ہوگی تو وہ کسی اور کے کام آ جائیں گی۔ یہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اس سے چھوٹی یا اس کے برابر ہونی چاہیے۔ 10 ذی الحج کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے خیمے میں سامان رکھ کے سیدھے جمرات پہ جائیں۔ جمرات یہ 3 ہیں۔ پہلے کا نام جمرہ یمنا ہے، چھوٹا شیطان، دوسرا جمرہ وسطیٰ ہے جسے درمیانہ شیطان کہتے ہیں، اور تیسرا جمرہ عقبہ ہے، یعنی عقبہ گھاٹی کے پاس یہ ہے، یہ آخری، اسے بڑا شیطان کہتے ہیں یا جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جانا ہے، پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے یہ 10 ذی الحج کو، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، تیسرے کے پاس جا کے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جب یہ کنکریاں مار لینی ہے، اب آپ کا تلبیہ ختم۔ جو آپ نے 8 ذی الحج کو شروع کیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر تکبیرات شروع ہو جائیں گی جو عیدین کے موقع پر ہم عموماً پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 7 کنکر مارنے کے بعد پھر اگر آپ خود قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جا کے منہر پہ قربانی کریں۔ تو اگر آپ خود نہیں، اپنی جگہ کسی کو وکیل مقرر کرنا ہے تو وہاں کسی بینک میں یا کسی بھی طریقے سے آپ کی جگہ پہ قربانی اگر وہ کر دے تو اس کے بعد تیسرا کام آپ نے ٹنڈ کروانا ہے، عورتوں نے اپنے بالوں کو نیچے سے کاٹنا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ، اس کے پیسے گم ہو گئے ہیں یا اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں بچے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 روزے ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج کو یہاں پہ رکھے اور 7 اپنے گھر آ کے رکھے۔ یہ 10 روزے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کامل روزے رکھنے اس کی قربانی کا قائم مقام ہوگا، جو حج تمتع کے حصوں میں ایک حصہ ہے۔ حج تمتع کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہر بندے کے لیے، اگر میاں بیوی گئے ہیں تو 2 قربانیاں دینی پڑیں گی، اگر ان کے ساتھ کوئی بچے گئے ہیں تو وہ ان کی الگ قربانیاں دینے پہ، ہر فرد کی الگ قربانی دینی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں دی تھی اونٹوں کی، یعنی اگر 7 قربانیاں وہاں لگائی جائیں تو آپ نے ایک دن میں 700 قربانیاں دی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ قربانی کرنے کے بعد پھر بال کٹوانے ہیں، پھر اس کے بعد کپڑوں کو تبدیل کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ طواف افاضہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں چلے جائیں۔ طواف افاضہ میں طواف کے 7 چکر لگانے ہیں، اس میں رمل نہیں ہے، اچھلنا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ یہ سارا کام سے فارغ ہو کے واپس مینا میں آنا ہے، کیونکہ رات مینا میں گزارنی ہے۔ اگر بالفرض آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے یہاں سے جا کے واپس آنا ممکن نہیں، پھر اس دن طواف افاضہ کو ترک کر دیں یا دوسرے دن پہ مؤخر کر دیں، کیونکہ مینا کے اندر 10 اور 11 کی رات کو گزارنا لازمی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ 5 کام رات سے پہلے ہو جائیں، یعنی رات آپ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے بھی پہنچ جائے تو آپ کی رات وہاں پہ ہے۔ رات نصف نہیں گزرنی چاہیے، بلکہ نصف سے پہلے آپ کو ہر صورت مینا کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 کام، اگر ان 5 کاموں کے اندر ترتیب میں فرق آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میں نے طواف کر لیا ہے، ابھی کنکر نہیں مارے، آپ نے فرمایا اب مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نے پوچھا جی میں نے پہلے قربانی کر لی ہے، ابھی کنکر نہیں مارے، آپ نے فرمایا اب مار لو۔ ایک نے کہا میں نے ٹنڈ کروا لی ہے، ابھی قربانی نہیں، آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو۔ ایک نے کہا میں نے طواف پہلے کر لیا ہے، ابھی قربانی نہیں کی، آپ نے فرمایا اب کر لو۔ یعنی اس ترتیب میں آگے پیچھے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے ترتیب یہ ہے، پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی، نمبر 2 آپ نے قربانی کرنی، نمبر 3 ٹنڈ کروانی، نمبر 4 لباس تبدیل کرنا، نمبر 5
طواف افاضہ یا طواف زیارت کر کے واپس پلٹ کے مینا میں آنا. تو اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ 10 ذی الحج اس طرح الحمدللہ گزر گیا. اگر آپ نے 10 ذی الحج کو طواف افاضہ نہیں کیا تو پھر 2 چیزیں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ احرام نہ اتارے. جو جا نہیں سکتا وہ احرام نہ اتارے، احرام کی حالت میں رہے. وہ 11 ذی الحج یا 12 ذی الحج کو جا کے طواف زیارت کرنے کے بعد اپنے احرام کو اتارے گا، پہلے نہیں اتارے گا. تو 11 ذی الحج کو آپ نے اپنے خیموں میں رہنا ہے. یہاں ایک بات میں پہلے عرض کر دوں، 8 ذی الحج یہ مینا میں ہے، 9 ذی الحج عرفات میں ہے، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج پھر مینا میں ہے. ان دنوں اگر جمعہ آ جائے تو جمعہ نہیں پڑھنا، رسول اللہ کا حکم ہے. بعض لوگ اگر جمعہ آ جائے تو حرم میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس وقت اس کا مینا میں رہنا حرم کے جمعے سے افضل ہے. تو ان دنوں اگر ایسا ہو تو، اور یہ یاد رکھیں کہ ان سارے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ اور اہل مکہ نے نماز قصر پڑھی صرف 2 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء مزدلفے میں اکٹھی پڑھنی ہے، باقی ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے اور قصر پڑھنی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس بات کی تصدیق آپ کریں، وہاں پہ مینا کے اندر 2 مساجد ہیں، ایک مسجد خیف ہے، ایک مسجد ابن عبد البر ہے. دونوں مساجد میں آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں کے مقامی امام بھی ان دنوں قصر نماز پڑھتے ہیں، قصر نماز پڑھاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی فرقہ پرستی کی ضد کے اندر اپنے حج کو برباد نہیں کرنا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، 11 ذی الحج کو آپ نے اپنے خیمے میں رہنا ہے. اور یہاں اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ گنتی کے دن ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، باتوں میں سارا دن نہ گزار دینا بلکہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور بھی جو قرآن کی تلاوت کریں، یعنی ذکر میں اپنا وقت زیادہ بسر کریں. جب ظہر سے لے کر مغرب تک، ظہر کا وقت ہو جائے اس وقت سے لے کر مغرب تک پھر آپ نے کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے جمرات پہ. پھر 11 ذی الحج کو 21 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں، 7 پہلے کو جسے جمرہ یمنا کہتے ہیں. 7 کنکریاں مارنے کے بعد پیچھے ہٹ کے قبلے کی جانب دعا مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے کو مارنی ہے، پھر پیچھے ہٹ کے کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، پھر جا کے تیسرے کو مارنی ہے. تیسرے کو مارنے کے بعد آپ پیچھے ہٹ کے دعا نہیں مانگی تھی، پلٹ کے واپس اپنے خیمے میں آ گئے. یہ 21 کنکریاں 7 پہلے دن ماری تھی، 21 دوسرے دن یعنی 11 ذی الحج کو مارنی ہے. پھر اسی طرح 12 ذی الحج کو بھی جا کے ظہر کی نماز کے وقت سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت جا کے 21 کنکریاں 12 ذی الحج کو مارنی ہے. پہلی 7 پہلے کو، پھر دعا مانگنی ہے، پھر دوسرے کو، پھر دعا مانگنی ہے، پھر تیسرے کو مار کے واپس پلٹنا ہے. اگر کوئی حاجی یہ چاہتا ہے کہ میں 12 کو واپس آ جاؤں تو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو 2 دن کے بعد جلدی کرتا ہوا واپس پلٹ آئے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر آپ 12 ذی الحج کو واپس آتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں. لیکن اگر 13 تک رہیں، لیکن آنے کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر آپ مغرب کی اذان سے پہلے مینا سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کا حج مکمل ہے. اگر آپ نہیں نکل پاتے تو آپ کو ہر صورت 13 کو رہ کے 13 کی کنکریاں مار کے واپس آنا ہوگا. تو یہ 13 ذی الحج کو اگر 21 کنکریاں ماریں تو یہ 70 ہو جائیں گے. اگر آپ 12 کو مار کے آ جاتے ہیں تو یہ کم 50 ہوگی. تو اللہ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اگر 2 دن کے بعد جلدی کرتے ہوئے کوئی آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حج مکمل ہے. تو الحمدللہ یہ حج تمتع آپ کا مکمل ہوا. اس کے بعد ایک معاملہ رہ جاتا ہے، وہ ہے طواف وداع.
جس دن آپ نے مکے کو چھوڑ کے مدینے کے لیے جانا ہے یا واپس اپنے گھر کے لیے آنا ہے، آپ کا سب سے آخری عمل یہ ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف وداعی طواف کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حج کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ایک یہ بات میں واضح کر دوں، حج کے طریقہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ حج صرف اور صرف مکہ میں ہے، جس میں بیت اللہ ہے، منا ہے، مزدلفہ، عرفات، یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پہ حج کے مختلف ارکان ادا کرنے ہیں۔ صرف ایک رکن باہر ہے جو ہم میقات پہ احرام باندھ کے آتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی مناسک حج ہیں سارے کے سارے مکہ میں ہیں اور بیت اللہ میں، یعنی مسجد حرام کے اندر ہیں یا منا کے اندر ہیں یا مزدلفے کے اندر ہیں یا عرفات کے اندر۔ 4 میدانوں اور میقات کے علاوہ حج کہیں اور ضروری کوئی رکن ایسا نہیں جو کہیں اور ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مدینہ منورہ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا 3 جگہ دنیا میں ایسی ہیں جہاں نیکی کی نیت سے تم سفر کر سکتے ہو، ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی اور ایک بیت المقدس۔ بیت المقدس میں چونکہ یہودی قابض ہیں وہاں ہم نہیں جا سکتے، اب 2 جگہ ہیں، ایک بیت اللہ اور ایک مسجد نبوی۔ اب مدینہ یا مسجد نبوی میں جانا یہ حج کا حصہ نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حجاز میں جا کے یہاں نہیں جاتا تو یہ ایک بدقسمتی ہوگی، اس لیے ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ تو وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے متعلق فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بیت اللہ میں نماز پڑھنا میری مسجد سے 100 گنا زیادہ افضل ہے، یعنی 100,000، 1,00,000 نماز کا۔ تو جب ہم ارادہ کر کے وہاں جائیں تو ہمارا ارادہ مسجد نبوی کا ہونا چاہیے۔ اب وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے نمازیں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت بتائی کہ بیت اللہ کے بعد سب سے افضل مسجد مسجد نبوی ہے، وہاں نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد کے اندر ایک جگہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اگر نماز پڑھی جائے تو ایسی ہے جیسے جنت کے اندر بندہ پڑھ رہا ہے۔ تو وہاں جا کے نوافل پڑھنا، فرض نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ سارے ہی نیکی کے کام ہیں، ہمیں کرنے چاہیے۔ تو اس کے علاوہ مسجد نبوی میں جہاں مرضی بیٹھ کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ شاید درود و سلام صرف آپ کے روضہ مطہرہ کے پاس ہی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجو، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو آپ کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس پہنچانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ دنیا کو کوئی انسان اس کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتا کہ یہ طریقہ ہوگا، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیسے پہنچاتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ سچ ہے، ہم اس کے مطابق اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ ہمارے ہر مسلمان کی دل کی محبتوں کا محور ہے۔ لیکن یاد رکھیں جس چیز سے، جس جگہ سے محبت ہو وہاں انسان بعض اوقات محبت کے جذبات کے اندر غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہاں دونوں جگہوں پہ اللہ نے فرمایا، مکے کے متعلق قرآن میں آتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جس نے یہاں آ کے کوئی غلط کام کا سوچا بھی وہ اللہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے متعلق فرمایا کہ اور ایر اور سور یہ 2 پہاڑ ہیں،
ان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ حرمت والی ہے، مدینہ میں بھی۔ جس طرح مکے کی حرمت اللہ نے ابراہیم کے ذریعے کی تھی اور مدینے کی حرمت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں پہ آئے اسے چاہیے کہ بڑے احتیاط سے رہے، کوئی بدعت کا ارتکاب نہ کرے، نہ کسی بدعت کرنے والے کو پناہ دے یا اس کی حفاظت کرے۔ جس نے ایسے کیا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی اور پوری مخلوق کی۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان نیکی سمجھ کے کرے، لیکن نہ تو وہ رسول اللہ نے کیا ہو، نہ اس کے صحابہ نے کیا ہو، نہ اللہ نے حکم دیا ہو۔ تو انسان اپنی طرف سے ایک نیکی کا کام گھڑ کے کہے کہ میں یہ کرتا ہوں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل دین دے کے بھیجے گئے، آپ نے ہر بات لوگوں تک پہنچا دی۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ کے دین کے اندر تغیر و تبدل کرتے ہوئے اپنی مرضی سے نیک اعمال گھڑتے رہیں، اور وہ بھی مدینے میں، کہ جس نے مدینے کے اندر کوئی ایسا کام کیا اس پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت پڑے گی، اور اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ تو اس لیے یہاں بڑی احتیاط سے، جہاں یہ ہماری محبتوں کا محور ہے وہاں پہ یہاں جا کے بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا ہے، کہیں ہم اس کے مستحق نہ بن جائیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جب انسان رسول اللہ کے روضہ مطہرہ کے پاس سے گزرتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی قبر کے پاس سے گزرتے کہتے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے اللہ کے نبی آپ پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پہ۔ جب آپ سیدنا ابو بکر کہتے السلام علیک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ پہ سلامتی ہو۔ جب آپ اپنے بابا سیدنا عمر کی قبر کے پاس سے گزرتے تھے کہتے ہیں السلام علیک یا ابتا، اے میرے ابا آپ پہ بھی سلامتی ہو، یہ کہتے ہوئے آپ گزر جاتے۔ اسی طرح یہاں سے سامنے دیکھیں تو بقیع الغرقد ایک قبرستان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے ان کے لیے دعائے رحمت فرماتے۔ آپ جب وہاں جاتے ہمیں بھی جانا چاہیے، آپ جب وہاں جاتے تو وہاں جا کے کہتے السلام علیکم یا اہل دیار المومنین، اے مومنوں کے گھروں والوں تم پہ سلامتی ہو، انتم السابقون ونحن اللاحقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تم سے ملنے والے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں، یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو مدینے میں بنی تھی، مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی تھی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مسجد کے اندر سوار یا پیدل آئے اور یہاں کے 2 رکعتیں پڑھے گا اللہ اسے کامل عمرے کا ثواب دیں گے۔ تو جو لوگ وہاں جائیں اس مسجد میں جا کے 12 مرتبہ نمازیں پڑھیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنا پورے عمرے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ حج کے متعلق اور مدینہ منورہ کی زیارت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو پہچان کے اس کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بہترین عمل کرنے جا رہے ہیں ہمارا عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ اللہ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بار بار اپنے مقدس گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جب ہم وہاں جائیں تو اللہ کی اطاعت کو اور اس کی فرما برداری کے مطابق ہم اللہ سے معافی کی درخواست کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك